حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ بھوک کی وجہ سے آپ نے اپنے پیٹ پر پٹی باندھ رکھی ہے اور زمین پر پیٹ رکھ کر لیٹے ہوئے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حالت دیکھ کر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ کھانے کو کچھ ہے؟ انہوں نے فرمایا جی ہاں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلانے کے لیے دوڑتے ہوئے گئے اور دیکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انصاری عورت حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گھی کا ایک ڈبہ تھا، اس میں سے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھی کا تحفہ بھیجا کرتی تھی۔ اسی طرح مالک کے بیٹے جن کے پاس کوئی شے نہ ہوا کرتی تھی، وہ ان کے یعنی ماں کے پاس آتے تھے اور سالن مانگا کرتے تھے۔ اس پر مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی ڈبے کی جانب جاتی جس میں سے وہ اللہ کے نبی کو گھی بھیجا کرتی تھی، تو اس ڈبے میں گھی موجود پاتی۔ یہ گھی ان کے گھر کا مستقل سالن بن چکا تھا، حتیٰ کہ ایک بار مالک نے سارا گھی نچوڑ لیا۔ پھر وہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ سارا نچوڑا ہوا گھی لے کر آ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، گھی کو نچوڑ لیا ہے؟ مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جی ہاں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تو اس ڈبے کو اس کے حال پر چھوڑ دیتی تو اس میں ہمیشہ کے لیے گھی رہتا۔ میری بہنوں، وہ غربت کا دور تھا۔ امام مالک انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک غریب خاتون تھیں، لیکن انصار مدینہ کا کیسا باکمال احسار تھا کہ وہ اپنے گھی کے ڈبے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گھی بھیجتی رہتی تھی۔ ان کا یہ عمل گھی میں برکت کا سبب بن گیا اور پھر اس برکت سے تمام گھر والے بھی مستفید ہوتے رہے۔ وہ ایسا سادہ دور تھا کہ گھی بطور سالن کے استعمال ہوتا رہا۔ کچھ عرصہ پہلے اور آج بھی ہمارے دور کی دیہاتی مائیں روٹی کا چورا کر کے اس میں گھی اور چینی ڈال کر بچوں کو کھلا دیتی ہیں اور اسے چوری کہا جاتا ہے۔ یہ چوری مدینے کے معاشرے میں بھی چلا کرتی تھی۔ صحیح مسلم میں کتاب الاشربتہ میں اس چوری کے متعلق ایک واقعہ بھی مذکور ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ بھوک کی وجہ سے آپ نے اپنے پیٹ پر پٹی باندھ رکھی ہے اور زمین پر پیٹ رکھ کر لیٹے ہوئے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھوک کو محسوس کر لیا، چنانچہ انہوں نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھوک سے یہ حال ہے، کھانے کو کچھ ہے؟ حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جی ہاں، اور پھر جو کے آٹے کی روٹیاں تیار کر دیں۔ انہوں نے اپنی اوڑھنی کے ایک کنارے میں باندھ کر رکھ دیا اور چادر کا باقی حصہ خاوند پر دے دیا جو لیٹے ہوئے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا انتظار ہونے لگا۔ حضرت انس رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلانے کے لیے چلے گئے۔ جب وہ مسجد میں پہنچے تو وہاں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی 70 کے قریب آدمی تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ جناب ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی ہے اور وہ بلا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے لوگوں سے کہہ دیا، آؤ چلیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر دعوت کھا آئیں۔ حضرت انس جلدی جلدی جناب ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صورتحال بتلائی تو وہ گھبرا گئے۔ انہوں نے اپنی بیوی سلیم کو صورتحال سے آگاہ کیا تو آپ کہنے لگیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوب جانتے ہیں۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر سے باہر نکل کر استقبال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ساتھ لیا اور گھر میں آ گئے۔ عرض کی، اے اللہ کے رسول، کھانا تھوڑا سا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ برکت ڈالے گا، اور کہا جو ہے لے آؤ۔ چنانچہ حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو گھر میں تھا آگے رکھ دیا، جو کی روٹیاں، گھی اور کھجوریں۔ اب روٹیوں کا چورا کیا گیا، ان پر گھی ڈالا گیا اور کھجوریں ڈال دی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کھانے پر ہاتھ رکھ کر اللہ کا نام لیا اور فرمایا، 10 آدمیوں کی جماعت کھانا شروع کریں۔ سب نے کھانا کھایا۔ 70 یا 80 آدمی تھے جنہوں نے کھانا کھایا، کھانا پھر بھی اسی طرح باقی تھا۔ جی ہاں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ تھا۔ مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھی کے ڈبے میں جو گھی تھا اور ختم ہونے کا نام نہ لیتا تھا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیہ کی کرامت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی دلیل بھی تھی۔
ہمارے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ گھی بطور سالن کے استعمال ہوتا تھا اور روٹی، گھی اور کھجور کو ملا کر چوری بھی کھائی جاتی تھی۔ یہ سادہ کھانے تھے جو بعض اوقات اور کئی گھروں میں اکثر اوقات کھائے جاتے ہیں۔ میری بہنوں، آج کے کئی نام نہاد بدبخت دانشور ان واقعات کو جھٹلاتے ہیں، حالانکہ یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ ایسے بے وقوف دانشور ہر دور میں رہے ہیں۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت بھی ایسے بے عقل لوگ موجود تھے جو ان واقعات کو خلاف عقل قرار دیتے تھے۔ اللہ نے ایسے لوگوں کو جواب دیتے ہوئے کہا ہے، ان لوگوں نے زمین کی جانب کبھی نہیں دیکھا، ہم نے اس میں ہر قسم کی کتنی ہی عمدہ چیزیں اگائی ہیں، حقیقت تو یہ ہے کہ اس میں بھی ایک زبردست بظاہر خلاف عقل نشانی ہے۔ بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ سبحان اللہ! میری بہنوں، مولا کریم نے کیا خوب دلیل دی کہ یہ زمین میں جو کچھ پیدا ہو رہا ہے اس پر بھی غور کرو۔ ایک معمولی سا دانہ زمین میں پھینکا جاتا ہے، وہ نشو نما پاتا ہے اور کتنا بڑا درخت بن جاتا ہے۔ انسان جس ذرے سے بنا وہ خوردبین میں بمشکل دکھائی دیتا ہے، مگر جب اس کی نشو نما ہوتی ہے تو ایک حقیر سا خلیہ کتنا بڑا انسان بن جاتا ہے۔ ایک دکھائی نہ دینے والا خلیہ ہاتھی بن جاتا ہے۔ ان سب کی نشو نما کون کرتا ہے؟ یقیناً اللہ کریم کرتا ہے۔ تو پھر اے اعتراض کرنے والے بے عقل کہیں کے، اپنا گدھا پن ترک کر اور سوچ کہ جو مولا کریم مذکورہ اور دیگر بے شمار چیزوں کی نشو نما کرتا ہے، وہ گھی کے ایٹموں کی نشو نما حضرت ام مالک انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ڈبے میں نہیں کر سکتا؟ یقیناً کر سکتا ہے، اور اس میں مالک الملک نے کی ہے۔ اپنی بندی ام مالک انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عزت و کرامت بخشی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تصدیق کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذریعہ وحی اسے بتلایا کہ آج تو نے گھی نچوڑ لیا ہے، یہ نبوت کے دلائل میں سے ہے۔ ناظرین، سائنسی تحقیق کے مطابق چکی اور چرخے کے استعمال سے انسان کن بیماریوں سے بچ سکتا ہے؟ تعیش اور آرام کی زندگی نے انسانیت کو کہاں سے کہاں پہنچایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی چکی چلاتی تھی، خود ہی پانی بھر کر لاتی تھی، خود ہی جھاڑو دیتی تھی۔ ایسی خواتین بے شمار امراض سے بچی رہتی تھیں۔ ان چیزوں کو چھوڑنے کی وجہ سے آج ہم کیسے خطرناک امراض میں مبتلا ہوئے، اس کا اندازہ ملاحظہ فرمائیں۔ چکی، چرخہ، کنویں کی چرخی، گھر کا جھاڑو اور دیگر گھریلو کام عورتوں کو سینے کے کینسر سے بچاتے ہیں۔ خون گاڑھا نہیں ہوتا، پیٹ نہیں بڑھتا، ٹشوز چست رہتے ہیں، لیکن مشینی زندگی نے ہماری خواتین کو ان نعمتوں سے ہٹا کر بیماریوں کے منہ میں ڈال دیا ہے۔ میری بہنوں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق دے کہ نیک لوگوں کو، علماء کرام کو اور مجاہدین کو اچھی اچھی چیزیں کھلاتی رہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی نیک بندیوں کے زمرے میں داخل فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔